السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر، صفحہ نمبر 372۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیۃ الامام الاعظم لابی یوسف بعد ان ظہر له منہ الرشد وحسن السیرت والاقبال علی الناس۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قاضی ابو یوسف کے نام وصیت نامہ ہے، کیونکہ قاضی ابو یوسف جب علوم ظاہری سے فارغ ہو گئے اور آپ کے اندر فضل و کمال، سیرت و اخلاق اور رشد و ہدایت کے آثار نمایاں ہو گئے، عوام و خواص کا آپ کی طرف رجوع ہونے لگا، تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا، جس میں انہیں نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں کہ بادشاہ اور امراء، خواص، عوام کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اپنی نجی زندگی جو پرسنل زندگی ہے وہ کیسے گزارنا چاہیے، تو یہ جو ہے تب وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا۔ لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وصیت نامہ اور نوجوان فاضل حضرات کے لیے بھی ہے جو اب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اب جو ہے وہ ذمہ داروں سے سابقہ کرنا پڑے گا، اور کس طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رہنا ہے، اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو نصیحتیں ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہوں گی۔ اور تو وہی فرماتے ہیں کہ وصیۃ الامام الاعظم لابی یوسف، یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی وصیت قاضی ابو یوسف کے نام ہے۔ کب؟ بعد ان ظہر له منہ الرشد وحسن السیرت والاقبال علی الناس، یعنی جب کہ امام اعظم کے لیے یہ ظاہر ہوا کہ قاضی ابو یوسف سے رشد و ہدایت کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، وہ حسن السیرت، اور سیرت و اخلاق جو ہے ظاہر ہونے لگی، اور لوگوں پر توجہ دینا، کیونکہ عوام و خواص کا رجوع ہونے لگا۔ تو جب امام اعظم کے لیے یہ ظاہر ہوا کہ رشد و ہدایت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، سیرت و اخلاق کے آثار اور لوگوں پر توجہ دینے کا معاملہ ان کے لیے ہوگا، فقال لہ، تو اب ان کو نصیحت کے طور پر فرمایا، یا یعقوب وقر السلطان، کہ بادشاہ سے جب میل جول ہو تو اس میں کتنی احتیاط برتنا چاہیے، تو وہی احتیاط کے بارے میں فرماتے ہیں، یا یعقوب، اے یعقوب، بادشاہ کی عزت و توقیر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَعَظِّمْ مَنزِلَتَهُ، اور اس کے منصب کی عظمت کا لحاظ رکھنا، وَإِيَّاكَ وَالْكِذْبَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے جو ہے بچنا، وَالدُّخُولَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَدْعُكَ حَاجَةٌ عِلْمِيَّةٌ۔ تو فرماتے ہیں کہ اور ہر وقت بادشاہ کے پاس آنے جانے سے بچنا، جب تک کہ تجھ کو کوئی علمی ضرورت پیش نہ آئے، تو جب تک علمی حاجت درپیش نہ ہو تو بغیر ضرورت بادشاہ کے دربار میں مت جانا۔ کیوں فرماتے فَإِنَّكَ إِذَا أَكْثَرْتَ إِلَيْهِ الْاخْتِلَافَ، کیونکہ جب بادشاہ سے کے پاس زیادہ آنا جانا رکھے گا، تہاون بکا وصغرت منزلتک عندہ، تو وہ تجھے ہلکا اور حقیر جانے گا۔ تو فرماتے ہیں تہاون بکا، وہ تجھ کو جو ہے حقیر جانے گا، اور تیری قدر و منزلت جو ہے اس کے یہاں وہ کم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ تو فکن، یہ کنا یکنو نصر ینصر سے ہو، کنایہ کرنے کے معنی میں، تو اب ترجمہ ہوگا فکم من ہو، تو تم بادشاہ سے ایسے کنایہ کرو، ایسے بچو، کما انتا من النار تنتفع وتتباعد ولا تدن منہا، جیسے کہ تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن تم جو ہے وہ دور رہتے ہو اور اس کے قریب نہیں جاتے۔ فإن السلطان لا یرا لأحد ما یرا لنفسہ،
کیونکہ بادشاہ وہ اپنے لیے وہ سوچتا ہے جو دوسرے کے لیے نہیں سوچتا۔ فرمایا ایسے ہی کہ بادشاہ کے سامنے زیادہ بولنے سے جو ہے بچنا، کیونکہ جو اس کے ہم نشی ہوں گے وہ اور جو اس کے درباری ہوں گے ان کے سامنے وہ تجھ پر اپنے علم کی برتری جو ہے ظاہر کرے گا، پھر تیری باتوں کی وہ پکڑ کرے گا اور غلطی نکالے گا، تو اس کی وجہ سے تم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہی فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْكَلَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ بادشاہ کے سامنے زیادہ بولنے سے، زیادہ گفتگو کرنے سے بچنا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، اس لیے کہ وہ تمہاری پکڑ کرے گا ان باتوں پر جو تم نے کہی، لِيَرَى مِن نَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ حَاشِيَتِهِ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْكَ، تاکہ وہ اپنی طرف سے یہ دکھائے اپنے درباریوں کے سامنے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، وَأَنَّهُ يُخْطِئُكَ، اور وہ یعنی تمہیں جو ہے وہ غلط ٹھہرا دے گا، فَتَصْغُرُ فِي أَعْيُنِ قَوْمِهِ، تو اب اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں تم جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْرِفُ قَدْرَكَ وَقَدْرَ غَيْرِكَ، اور یہ فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہ تمہارے اور عام لوگوں کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہو، اس کا لحاظ کرتا ہو۔ تو فرماتے وَلْتَكُنْ اذا دخلت علیہ، اور جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو پھر اس کا لحاظ رکھنا کہ تعریف قدرک و قدر غیرک، کہ وہ تمہارے اور دوسروں کے قدر اور مرتبے میں جو ہے فرق کو پہچانتا ہو۔ ولا تدخل علیہ وعندہ من اہل العلم من لا تعرفہ، اب فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جب جاؤ تو یہ دیکھ لینا کہ اس کے دربار میں اہل علم حضرات تو موجود نہیں ہیں کہ جس کا تمہیں پتہ نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اندیشہ یہ ہے کہ تمہیں ان سے زیادہ عزت و مقام اگر بخشا جائے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، تو یہ تمہیں نقصان دہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کم کر دیا جائے، حالانکہ تم علم میں جو ان سے بڑے ہو، تم سوچو گے یہ بہت بڑے عالم ہیں اور تم ان کی تعظیم کرو گے، حالانکہ وہ جو ہے علم میں تم سے کم ہے، اس وجہ سے تم بادشاہ کی نظر میں گر جاؤ گے۔ تو وہ فرماتے ولا تدخل علیہ، ہو بادشاہ کے پاس اس حالت میں مت جانا کہ اس کے پاس اہل علم حضرات موجود ہو، من لا تعرفو، کہ جن کو تم نہ پہچانتے ہو، فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ أَدْوَنَ حَالًا مِّن، اس لیے کہ جب تم ان سے کم حالت کے ہوگے، کم درجے کی حالت کے ہوگے، تو اندیشہ ہے کہ تم جو ہے اس پر بلندی چاہو گے، فَيَضُرُّكَ، تو یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، اور اگر تم اس سے زیادہ علم والے ہوگے تو لَعَلَّكَ تَنْحَطُ تو عنہ، تو ممکن ہے کہ تم جو ہے تم اپنے آپ کو اس سے کم سمجھو گے اور اس کی تعظیم کے طور پر جو ہے کھڑو گے، تو اب فَتَسْقُطُ بِذَلِكَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، تو تم اس کی وجہ سے بادشاہ کی نظر میں جو ہے وہ گر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ شَيْئًا مِّنْ أَعْمَالِهِ، اب یہ ہے کہ بادشاہ کوئی شاہی عہدہ پیش کرے تو اس وقت قبول کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، تو فرمایا کہ بادشاہ علم اور فیصلوں میں جو تمہارا مسلک اور مذہب ہے اس سے اگر راضی ہے، تاکہ حکومتی معاملات میں دوسرے کسی کے مذہب و مسلک کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، تو تب تو تم قبول کرنا، ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ شَيْئًا مِّنْ أَعْمَالِهِ، اور اگر بادشاہ تم پر اپنے شاہی کاموں میں سے کوئی کام جو ہے پیش کرے، فلا تقبل منہ، تو اب تم اس کی طرف سے قبول نہ کرنا، مگر الا بعد ان تعلم انہ یرضاک، مگر یہ جاننے کے بعد کہ وہ تم سے راضی ہے، وَيَرْضَى مَذْهَبَكَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَضَايَا، اور علم اور فیصلوں میں جو تمہارا مسلک و مذہب ہے اس سے وہ راضی ہے، کئی لا تحتاج الی ارتکاب مذہب غیرک فی الحکومات، تاکہ حکومتی معاملات میں تمہیں دوسرے کے مذہب کی طرف رجوع کرنے کی حاجت نہ ہو۔ ایسے فرمایا کہ ولا تواصل اولیاء السلطان وحاشیتہ،
کہ بادشاہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو اس کے محافظین ہوتے ہیں، ان سے تعلقات مت بنانا، بلکہ صرف بادشاہ سے تعلق رکھنا۔ وہی فرمایا کہ ولا تواصل اولیاء السلطان و حاشیتہ، کہ بادشاہ کے جو دوست ہیں اور جو اس کے درباری ہیں ان سے تم جو ہے تعلق مت بنانا، بل تقرب الیہ فقط، بلکہ صرف بادشاہ سے تعلق رکھنا، وتباعد عن حاشیتہ، اور اس کے جو ہم نشیں ہیں، درباری ہیں، ان سے جو ہے تم دور رہنا، لیکونا مجدک و جاہک باقیہ، تاکہ تمہارا جاہ و جلال اور تمہارا مجد و شرف وہ باقی رہے۔ اور فرمایا کہ ولا تتکلم بین یدی العامۃ الا بما تسأل عنہ، فرمایا کہ عوام کے سامنے تم وہی باتیں کرنا کہ جو تم سے مسئلہ پوچھا جائے، تو یعنی کہ ویسی بات مت کرنا کہ تاجروں کی اور عام لوگوں کی باتیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مال میں بڑی رغبت رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ولا تتکلم بین یدی العامۃ، اور عوام کے سامنے بات مت کرنا مگر وہی بما تسأل عنہ، کہ جتنی تم سے باتیں پوچھی جائیں، جو مسائل تم سے پوچھے جائیں انہی کے بارے میں گفتگو کرنا۔ وَإِيَّاكَ وَالْكَلَامَ فِي الْعَامَّةِ وَالتُّجَّارِ، اور دنیاوی جو معاملات ہیں اور جو تجارت کے معاملات ہیں تو ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے بچنا، الا بما یرجع الی العلم، مگر اتنی کہ جس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہو۔ تو جس کا تعلق وہ علم سے ہے تو اتنی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ویسے جو ہے تاجر جیسی باتیں مت کرنا، کئی لا یوقف علی حبک ورغبتک فی المال، تاکہ یعنی عوام تمہاری مال میں محبت اور رغبت پر جو ہے واقف نہ ہو جائے، کہ وہ مطلع ہو جائے گی کہ مال میں بڑی چاہت ہے انہیں۔ فإنہم یسیئون الظن بک، تو تمہارے تعلق سے جو ہے وہ برا گمان رکھیں گے۔ وَيَعْتَقِدُونَ مَيْلَكَ إِلَىٰ أَخْذِ الرِّشْوَةِ مِنْهُمْ، اور وہ یہ اعتقاد رکھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ تمہارا جو ہے لوگوں سے رشوت لینے کا میلان ہے، تو وہ یہ سمجھیں گے۔ وَلَا تَضْحَكْ وَلَا تَتَبَسَّمْ بَيْنَ يَدَيِ الْعَامَّةِ، اور یہ فرمائے کہ عام لوگوں کے درمیان جب بیٹھنا ہو تو پھر ہنسی مذاق سے بچنا۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَضْحَكْ، اور عام لوگوں کے سامنے ان کے پاس جو ہے وہ ہنسنے سے اور مذاق کرنے سے بچنا۔ وَلَا تَكْثُرِ الْخُرُوجَ إِلَى الْأَسْوَاقِ، اور بغیر ضرورت کے بازاروں میں جو ہے نکلنے سے بچنا۔ ایسی جو امرد ہوتے ہیں جن لڑکوں کو دیکھ کر جو ہے وہ شہوت آتی ہے تو انہیں مراہق کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا تَكَلَّمْ الْمُرَاهِقِينَ فَإِنَّهُمْ فِتْنَةٌ، اور تم امردوں سے، مراہقین سے جو ہے باتیں مت کرنا کیونکہ وہ فتنے کا سبب ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا بَأْسَ أَن تَكَلَّمَ الْأَطْفَالَ، تو ایک تتکلمت ہے، ایک تا گر گئی، اور تم چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ وَتَمْسَحَ رُؤُوسَهُمْ، اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے میں جو ہے حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعَ الْمَشَائِخِ وَالْعَامَّةِ فَإِنَّكَ إِنْ قدمتهم ازدرا ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدرا بك من حيث أنه أسن منك۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں عوام، تو ان کے ساتھ راستے میں مت چلنا کیونکہ وہ بوڑھے لوگ ہیں۔ اگر تم ان کو جو ہے آگے کر دو گے تو یہ تمہارے علم کے مناسب نہیں ہے، اور اگر تم انہیں پیچھے چھوڑ دو گے تو پھر جو ہے تم پر عیب لگ جائے گا کہ وہ تم سے جو ہے بوڑھے لوگ ہیں اور تم ان سے آگے چل رہے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعَ الْمَشَائِخِ وَالْعَامَّةِ، تو مشائخ سے مراد یہاں وہ شیخ بوڑھے لوگ، تو بوڑھے اور عوام کے ساتھ جو ہے راستوں میں مت چلنا، اس لیے کہ جب تم ان کو ان سے آگے ہو جاؤ گے، قدمتہم، جب تم انہیں آگے بڑھا دو گے، ازدرا ذالک بعلمک، تو تمہارے علمی مقام کو جو ہے وہ عیب لگ جائے گا، اور اگر تم ان کو پیچھے چھوڑ دو گے تو اب تم کو اس وجہ سے جو عیب لگ جائے گا کہ وہ
تم سے عمر میں زیادہ ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے، تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ راستوں میں جو ہے بغیر ضرورت کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بازاروں مسجدوں میں کھانا پینا، ایسے دکانوں پہ بیٹھنا، یہ سب جو ہے ممنوع ہے۔ فرمایا کہ ولا تقعد علی قوارع الطریق، اور راستوں میں جو ہے مت بیٹھنا، بیچ راستوں میں مت بیٹھنا۔ فَإِذَا دَعَاكَ ذَلِكَ، تو جب تمہیں اس کی جو ہے ضرورت ہو، بیٹھ نہیں ہے، تو فَقْعُدْ فِي الْمَسْجِد، تو پھر مسجد میں بیٹھ جانا۔ وَلَا تَأْكُلْ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ، اور بازاروں اور مسجدوں میں جو ہے نہ کھانا۔ وَلَا تَشْرَبْ مِنَ السِّقَایَاتِ، اور جو سبیلیں ہوتی ہیں، جو پانی پلانے کے پیاؤ جو لگے ہوتے ہیں، تو ان سے مت پینا۔ فرماتے ہیں کہ ولا من اید السقائین، اور نہ پلانے والوں کے ہاتھوں سے جو ہے پانی پینا، کہ وہ عالم اور جاہل میں وہ فرق تو کرتے نہیں ہیں۔ ولا تقعد علی الحوانیت، اور فرمایا کہ تم ہوٹلوں پر مت بیٹھنا۔ ولا تلبس الدیباج والحلا وانواع الابریسم، اور ریشم اور جو زیور ہیں اور کسی بھی قسم کے ریشم کو مت پہننا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الرَّعُونَةِ، کیونکہ ریشم وغیرہ کا ان کا استعمال جو ہے وہ تکبر تک جو ہے پہنچا دے گا، تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ وَلَا تَكْسُرِ الْكَلَامَ فِي بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ فِي الْفِرَاشِ۔ اب دیکھیے ازدواجی زندگی کے تعلق سے نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بستر میں جو ہے فی الفراش، اپنے بستر میں جو ہے زیادہ گفتگو مت کرنا۔ الا وقت حاجتک الیہا بقدر ذالک، مگر ضرورت کے وقت میں بقدر ضرورت کرنا۔ تو وقت حاجتک الیہا، مگر یہ کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو، اور تو اتنی مقدار جو ہے تم گفتگو کرنا۔ ولا تکسر لمسہا و مسہا، ایسے ہی فرمایا کہ لمسہا، تو لمس معنی جو ہے وہی جماع سے کنایا یہاں پر، اور مس سے جو ہے وہ بوس و کنار زیادہ چھونا۔ تو فرمایا کہ عورت سے زیادہ جماع کرنا اور اس کے زیادہ چھونے سے جو ہے بچنا۔ ولا تقربها الا بذکر اللہ تعالی، اور عورت کے تم قریب مت جانا مگر اللہ کا ذکر کر کے، یعنی اللہ کا ذکر کر کے تبھی جو ہے قریب جانا۔ ولا تتکلم بامر نساء الغیر بین یدیہا، اور اپنی بیوی کے سامنے دوسرے لوگوں کی عورتیں، تو دوسرے لوگوں کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں جو ہے باتیں مت کرنا۔ ولا بامر الجواری، اور نہ نوکرانیوں کے بارے میں جو ہے باتیں کرنا، وہی باندیوں کے بارے میں، کیونکہ فإنہا انبسط تنبسط الیک فی کلامک، تو فرماتے ہیں کیونکہ وہ تم سے پھر بات کرنے میں جو ہے وہ کھل جائے گی، پھر وہ بے پرواہ ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ عَنْ غَيْرِهَا تَكَلَّمْتَ عَنِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، اور ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کے سامنے جو ہے دوسری عورتوں کا تذکرہ کرو گے تو وہ تم سے اجنبی مردوں کا جو ہے ذکر کرے گی۔ وَلَا تَتَزَوَّجْ امْرَأَةً كَانَ لَهَا بَعْلٌ، اور یہ نصیحت کے طور پر فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو بیوہ ہو، یعنی جس کا پہلے سے شوہر ہو، یا جس کے ماں باپ ہوں، یا جس کی پہلے سے اولاد ہو، کیونکہ اس میں جو ہے محبت انہی سے زیادہ ہوگی، تم سے جو ہے وہ کم ہوگی، کچھ نہ کچھ محبت تقسیم ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَزَوَّجْ امْرَأَةً، اگر ہو سکے تو ایسی عورت سے نکاح مت کرنا کہ جس کا پہلے سے شوہر ہو، یعنی بیوہ ہو وہ، یا جس کے ماں باپ ہوں، یا وہ بیٹی ہو، ان قدرتا، اگر تم سے ہو سکے۔ الا بشرط اللہ یدخل علیہا احد من اقاربک، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنا پڑے تو پھر اس شرط کے ساتھ کرنا کہ اس کے قریبی رشتہ دار اس سے جو ہے زیادہ ملنے نہیں آئیں گے، تو اس کے اقارب میں سے کوئی اس کے پاس زیادہ نہیں آئے گا۔ فإن المرأة اذا كانت ذا مال
فرماتے ہیں کہ بے شک جب عورت جو ہے مالدار ہوتی ہے، مال والی ہوتی ہے، تو یدعی ابوہا ان جمیع مالہا لہو، تو اس کا باپ جو ہے یہ دعویٰ کرے گا کہ جو بیوی کے پاس سارا مال ہے وہ اسی کا ہے، یعنی جو دہیج میں دیا جاتا ہے، وہ انہو عاریۃ فی یدہا، اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ عاریتاً دیا ہے، تو سارا مال جو ہے وہ میرا ہے اور میں نے جو ہے وہ بیٹی کو عاریتاً دیا ہے، تو وہ ایسی باتیں کہے گا جس سے جو ہے ناگواری ہوگی شوہر کو۔ تو یعنی ہو سکے تو ایسے عورت سے نکاح مت کرنا کہ جس کا پہلے سے شوہر ہو یا ماں باپ ہوں۔ فرماتے ہیں ولا تدخل بیت ابیہا، اور عورت کے والد کے گھر جو ہے ما قدرتا، جتنا یعنی جتنا ہو سکے، جس قدر ممکن ہو مت جانا، وہی سسرال میں مت جانا زیادہ۔ وَإِيَّاكَ أَن تَرْضَىٰ أَن تَزِفَّ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا، اور عورت کے والدین کے گھر میں ہی تم جو ہے وہ داماد بننا، وہیں پر جو ہے داماد گھر جمائی بننے سے جو ہے تم بچنا۔ تو تزفہ کا معنی ہوتا ہے وہی زفاف، وہیں جو ہے رہنا، تو اپنے اس کے عورت کے والدین کے گھر میں تم جو ہے رہنے سے تم بچنا۔ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَكَ، کیونکہ وہ تمہارا مال جو ہے لے لیں گے، وَيَطْمَعُونَ فِيهَا غَایَةَ الطَّمْعِ، اور تمہارے مال میں جو ہے بے انتہا جو ہے طمع رکھیں گے۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَتَزَوَّجَ بِذَاتِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، اور تم بچنا اولاد والی سے نکاح کرنے سے، فَإِنَّهَا تَدَّخِرُ جَمِيعَ الْمَالِ لَهُمْ، کیونکہ وہ عورت جو ہے سارا مال ان کے لیے جو ہے جمع کرے گی، اور پھر تمہارا مال چرائے بھی اور ان اولاد پر، اپنی اولاد پر خرچ کرے گی۔ فَإِنَّ الْوَلَدَ أَعَزُّ عَلَيْهَا مِنْهَا، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اس کے نزدیک تم سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہوگی۔ اور تم دو عورتوں کو ایک گھر میں جمع نہ کرنا، وَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بَعْدَ أَن تَعْلَمَ أَنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهَا، اور تم علم حاصل کرنے، اور تم یہ بات جاننے کے بعد ہی نکاح کرنا کہ تم عورت کی تمام جو ضروریات ہیں اسے پورا کر سکتے ہو، تو پورا کرنے پر قادر ہو، یہ تو تم جان لو، تبھی جو ہے نکاح کرنا۔ وَطْلُبِ الْعِلْمَ اولاً، اور پہلے علم حاصل کرنا، ثُمَّ اجْمَعِ الْمَالَ مِنَ الْحَلَال، پھر حلال مال جمع کرنا، ثُمَّ تَتَزَوَّجْ، پھر نکاح کرنا۔ فَإِنَّكَ إِن طَلَبْتَ الْمَالَ فِي وَقْتِ التَّعَلُّمِ عَجَزْتَ عَن طَلَبِ الْعِلْمِ، تو فرماتے ہیں کیونکہ جب تم علم حاصل کرنے کے وقت میں ہی مال طلب کرنے لگو گے تو طلب علم سے جو ہے وہ رک جاؤ گے، اور تم وَدَعَاكَ الْمَالُ، پھر تمہارے پاس مال ہوگا تو مال تمہیں جو ہے وہ باندی اور غلام خریدنے کی طرف جو ہے بلائے گا، تو کیونکہ مال ہے تو مال تمہیں جو ہے اس طرف لے جائے گا۔ وَتَشْغُلُ بِالدُّنْيَا وَالنِّسَاء، اور تم دنیا اور عورتوں میں مشغول ہو جاؤ گے علم حاصل کرنے سے پہلے۔ فَيَضِيعُ وَقْتُكَ، تو پھر تمہارا وقت سب خراب اور ضائع ہو جائے گا، اور تمہارے پاس جو ہے اولاد جمع ہو جائے گی، اور کثرت عیال والے ہو جاؤ گے تم۔ فَتَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ، پھر تمہیں ان کی ضروریات پورا کرنے کی حاجت ہوگی، کیونکہ باندیاں خریدو گے یا نکاح کر لو گے تو پھر اولاد جو ہے ہو جائے گی، وہ کثرت عیال والے ہو جاؤ گے۔ وَتَتْرُكُ الْعِلْمَ، پھر تم جو ہے علم حاصل کرنا چھوڑ دو گے۔ فرمایا کہ وَاشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِكَ وَوَقْتِ فَرَاغِ قَلْبِكَ وَخَاطِرِكَ، اور تم علم میں مشغول ہونا اپنے عنفوان شباب میں، یعنی چڑھتی جوانی میں جو ہے علم حاصل کرنا، اور جب تمہارا دل اور دماغ بالکل خالی ہو اس وقت میں جو ہے علم حاصل کرنے میں مشغول ہونا۔ ثم اشتغل بالمال، پھر بعد میں جو ہے مال میں مشغول ہونا، تاکہ تمہارے پاس جو ہے مال اکٹھا ہو جائے، اس لیے کہ کثرت اولاد اور عیال جو ہے یشوش البالا، وہ دل کو جو ہے پریشان کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا جَمَعْتَ الْمَالَ، تو جب تم مال جمع کر لو، فَتَزَوَّجْ، پھر نکاح کرنا۔ وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرنا، اور امانت داری اور تمام خاص اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ۔ وَلَا تَسْتَخِفْ بِالنَّاسِ، اور لوگوں کو جو ہے وہ ہلکا اور حقیر مت جاننا۔ وَوَقِّرْ نَفْسَكَ وَوَقِّرْهُمْ، بلکہ اپنے آپ کی بھی جو ہے عزت
کا لحاظ رکھنا اور ان کی بھی جو ہے تعظیم اور توقیر کرنا۔ ولا تکثر معاشرتہم، اور ان سے زیادہ میل جول جو ہے مت رکھنا، الا بعد ان یعاشروک، مگر جو لوگ یعنی خود تم سے میل جول رکھنا چاہیں تو پھر تم ان سے میل جول رکھ لینا۔ وقابل معاشرتہم بذکر المسائل، اور دینی مسائل سے جو ہے ان کے میل جول کو جو ہے دینی مسائل کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا۔ تو یہ فرمایا وقابل معاشرتہم، اور ان کے میل جول کے ساتھ جو ہے وہ دینی مسائل کا ذکر کرنا۔ فإنہ ان کان من اہلہ اشتغل بالعلم، اس لیے کہ اگر وہ اس کا اہل ہوگا، یعنی طلب علم، اگر وہ علم کا جو ہے ذوق رکھنے والا ہوگا تو اشتغل بالعلم، پھر علم کی طلب میں مشغول ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهِ، اور جو اہل علم سے نہیں ہوگا تو پھر احبک، تو وہ تم سے جو ہے وہ محبت رکھے گا، کیونکہ تم اس سے دین کی باتیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَأَن تَكَلَّمَ الْعَامَّةَ بِأَمْرِ الدِّينِ فِي الْكَلَامِ، اور تم اس سے بچنا کہ عام لوگوں سے تم دین کے معاملے میں علم کلام سے جو ہے بات کرو، تو کیونکہ علم کلام کو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کی بحث جو ہیں وہ باریک ہیں۔ تو علم کلام میں دینی معاملات کے تعلق سے عوام سے بات کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يُقَلِّدُونَكَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پھر وہ تمہاری پیروی کریں گے اور اسی میں مشغول ہو جائیں گے، اور جو تم سے مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو تم اس کے سوال کا جواب دینا۔ وَلَا تَزُمْ إِلَىٰ غَيْرَهُ، اور اصل جواب کے علاوہ جو ہے جواب مت دینا۔ فَإِنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْكَ جَوَابَ سَوَالِهِ، کیونکہ جب تم اس کے سوال کے علاوہ باتیں بتاؤ گے تو پھر وہ اصل سوال کے جواب سمجھنے میں جو ہے وہ دشواری پیدا کر دے، یعنی وہ تو سمجھے گا نہیں، پھر دوسری باتیں تم سے پوچھنے لگا۔ فَإِنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْكَ، کیونکہ وہ تمہارے اوپر جو ہے دشواری کھڑی کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے اصل سوال کے جواب کو سمجھنے میں جو ہے تم پر دشواری کھڑی کر دے گا۔ وَإِن بَقَيْتَ 10 سنین بلا کسب ولا قوت، فرماتے ہیں کہ اور اگر تم بغیر خوراک اور بغیر کسب معاش کے اگر 10 سال بھی رہو، بلا کسب یعنی وہی کسب معاش، اور قوت مانے روزی خوراک، تو اس کے بغیر اگر 10 سال بھی تم جو ہے باقی رہو، زندہ رہ سکو، تو فرماتے ہیں فلا تعرض عن العلم، تب بھی جو ہے علم دین سے دوری اختیار مت کرنا۔ فإنک اذا اعرضت عنہ کانت معیشتک ضنکا، اس لیے کہ جب تم علم دین سے دوری اختیار کرو گے تو پھر تمہاری معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے جو ہے منہ پھیر لیا تو پھر اس کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو گئی۔ فرمایا کہ یعنی جو لوگ تم سے علم دین حاصل کریں تو ان پر پوری توجہ دینا، اور سب کو جو ہے بیٹوں جیسا سلوک کرنا تاکہ ان کی رغبت اور بڑھے۔ فرمایا کہ وَأَقْبِلْ عَلَىٰ مُتَفَقِّهِكَ، اور جو لوگ تم سے علم فقہ حاصل کریں تو ان پر خوب توجہ دینا۔ كَأَنَّكَ اتَّخَذْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ ابْنًا وَوَلَدًا، گویا کہ تم نے ان میں سے ہر ایک کو جو ہے اپنا بیٹا اور اولاد بنا لیا ہے، یعنی کہ بیٹوں جیسا سلوک کرنا۔ لِتَزِيدَهُمْ رَغْبَةً فِي الْعِلْمِ، تاکہ ان میں یہ علم کی رغبت کو بڑھا دے، یہ بات کہ تمہارا ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ان میں علم کی رغبت کو بڑھا دے۔ وَمَن نَاقَشَكَ فِي الْعَامَّةِ وَالسُّوقَةِ فَلَا تُنَاقِشُهُ، فرماتے ہیں کہ جو جھگڑالو لوگ ہیں ان سے مت الجھنا۔ فرمایا کہ وَمَن نَاقَشَكَ مِنَ الْعَامَّةِ وَالسُّوقَةِ، کوئی بازاری اور عام شخص میں سے تم سے کوئی جو ہے بحث اور جھگڑا کرے، فَلَا تُنَاقِشُهُ، تو تم ان سے جو ہے جھگڑا مت کرنا۔ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ مَاءُ وَجْهِكَ، یعنی کہ تم درگزر سے کام لینا نا، کیونکہ اگر تم ان سے جھگڑا کرو گے تو پھر لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ مَاءُ وَجْهِكَ، وہ یہ تمہارے چہرے کا پانی اتر جائے گا، مطلب تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔
ایسے فرمایا کہ ولا تحتشم من احد عند ذکر الحق، اور تم کسی کے دباؤ اور رعب میں مت آنا حق ذکر کرنے کے بعد، تو حق بیان کرنے میں تم کسی کے رعب اور دبدبے میں مت آنا، وَإِن كَانَ سُلْطَانًا، اگرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَلَا تَرْضِ لِنَفْسِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا يَفْعَلُهُ غَيْرُكَ وَيَتَعَاطَاهَا، اور ایسی فرمایا کہ اپنے آپ کو جو ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ عبادت میں مشغول رکھنا، کیونکہ جب عام لوگ دیکھیں گے نا کہ عبادت دیکھیں گے تو پھر وہ لوگ بھی جو ہے اور زیادہ عبادت کریں گے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اپنے لیے عبادات میں سے ان سے زیادہ پر راضی ہونا کہ جس کو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ وَيَتَعَاطَاهَا، اور جن عبادتوں کو دوسرے لوگ جو ہے وہ عمل میں لاتے ہیں۔ فَالْعَامَّةُ إِذَا لَمْ يَرَوْا مِنْكَ الْإِقْبَالَ عَلَيْهَا بِأَكْثَرِ مَا يَفْعَلُونَ، اس لیے کہ عام لوگ جب تمہاری طرف سے عبادتوں پر یعنی اس سے زیادہ توجہ نہیں دیکھیں گے کہ جو وہ کرتے ہیں، تو جو خود کرتے ہیں تمہیں دیں گے، تم تو جو ہے نفل بھی چھوڑ دے رہے ہو، تو اعتقدوا فیک قلت الرغبتی، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ تمہارے اندر کم رغبت ہے، پھر وہ یہی ہو جائے گا کہ ہم جاہل ہی بہتر ہیں ان سے کہ یہ تو کم عبادت کرتے ہیں۔ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ عِلْمَكَ لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا نَفَعَهُمُ الْجَهْلُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ تمہارے علم نے تمہیں وہ فائدہ نہیں دیا کہ جو ان کے جہل نے انہیں دے دیا کہ جس جہالت میں وہ ہیں۔ وَإِذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فَلَا تَتَّخِذْهَا لِنَفْسِكَ، فرماتے ہیں اور جب تم ایسے شہر میں داخل ہو کہ جس میں اہل علم حضرات ہوں، تو فَلَا تَتَّخِذْهَا، تو اپنے لیے تم جو ہے تو اپنے علم کو جو ہے وہ اپنے لیے اختیار مت کرنا، مطلب کہ میری علم کی وجہ سے مجھے عزت اور منصب ملے، تو اپنے علم کو اپنے لیے جو ہے اختیار مت کرنا، بل کن کواحد من اہلہم، تو بلکہ تم اس طرح ہو جانا جہاں کہ جیسا کہ ان لوگوں میں سے جو ہے ایک عام شہری کی طرح ہو جانا، لِيَعْلَمُوا أَنَّكَ لَا تَقْصُدْ جَاهَهُمْ، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ تمہارا مقصد ان کی عظمت و بزرگی جو ہے تو لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ کم کرنا نہیں ہے، وہ تاکہ یہ جان لیں کہ لا تقصد جاہم، کہ تم لوگوں کی نظر میں ان کی عزت و بزرگی کو کم نہیں کر رہے ہو۔ وَإِلَّا يَخْرُجُونَ عَلَيْكَ بِأَجْمَعِهِمْ، ورنہ تو وہ سب کے سب جو ہے تمہارے خلاف نکلیں گے، وَيَطْعَنُونَ فِي مَذْهَبِكَ، اور پھر تمہارے جو تمہارا مذہب ہے تو اس میں وہ طعن کرنے لگیں گے، جو تمہارا راستہ اس میں جو طعن کر لیں گے۔ وَالْعَامَّةُ يُخْرِجُونَ عَلَيْكَ، اور پھر عام لوگ بھی جو ہے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيَنظُرُونَ إِلَيْكَ بِأَعْيُنِهِمْ، اور وہ تمہیں جو ہے اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، تو نظر انظر کا معنی تھا تیز نگاہ سے، تو وہ اپنی تیز نگاہوں سے پھر تمہیں دیکھیں گے، اور وہ یہ فتح سیر و مطعون عندہم بلا فائدہ، پھر بغیر کسی فائدے کے تم ان کے نزدیک جو ہے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، یعنی مطعون ہو جاؤ گے۔